اسی طرح عورت کی شادی ہوئی، وہ بیاہ کر اپنے سسرال والے گھر چلی گئی، وہیں اس نے رہنا سہنا شروع کر دیا، اسی گھر کو اپنا اصلی گھر بنا لیا۔ اب جب وہ اپنے والدین کے گھر اپنے والدین کو ملنے آئے گی تو اپنے والدین کے گھر میں وہ مسافر کہلائے گی۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی جہاں وہ چلی گئی، جس گھر کو اس نے اپنا رہنا سہنا بنا لیا، یعنی سسرال والے گھر کو اپنا رہنا سہنا بنا لیا ہے، وہاں رہ کر وہ قصر نماز نہیں پڑھے گی، وہ مکمل نماز پڑھے گی۔ فجر کی نماز ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، وہ ساری نمازیں مکمل ہی پڑھے گی۔ لیکن جب وہ عورت اپنے والدین کو اپنے والدین کے گھر ملنے آتی ہے، اگر یہ بیچ کا جو سفر ہے یہ شرعی سفر ہے، 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر ہے، تو جب عورت اپنے والدین کے گھر ملنے کے لیے آئی، اگر اس نے اپنے والدین کے گھر 15 دن سے کم رہنا ہے، 14 دن، 13 دن، 12 دن رہنا ہے، تو اپنے والدین کے گھر رہ کر وہ نماز قصر پڑھے گی، مکمل نہیں پڑھے گی۔ اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو پھر وہ نماز مکمل پڑھے گی، قصر نہیں پڑھے گی۔ اب یہ بات یاد رہے، نماز قصر جو ہے یہ واجب ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ مکمل ہی ہیں، کم نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر 2 رکعتوں کی جگہ 4 رکعتیں ادا کرتا ہے تو آدمی گناہ گار ہوگا، کیونکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں پوری ہیں، کم نہیں ہیں، پڑھو گے تم 2 رکعتیں، ثواب تمہیں جو ہے وہ 4 کا ہی ملے گا۔ کیونکہ قصر نماز جو ہے جب آدمی سفر کی حالت میں ہو تو قصر نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، فرائض کی تو 2 ہی پڑھنی ہیں، ظہر کے فرضوں کی 4 رکعتیں ہیں تو 4 کی جگہ 2 پڑھی جائیں گی، عصر کے 4 فرض ہیں، 4 کی جگہ 2 پڑھے جائیں گے، مغرب کے 3 ہیں تو 3 ہی پڑھے جائیں گے، عشاء کے 4 فرض ہیں تو 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض ادا کیے جائیں گے، اور 3 وتر ہیں تو 3 وتر ہی پڑھے جائیں گے، اس میں 2 وتر یا 1 وتر نہیں پڑھے جائیں گے۔ چاہے وہ آدمی مسافر ہے یا عورت مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو سفر کی حالت میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ میں نے بیان کر دیا۔ فجر کے 2 فرض ہیں تو 2 ہی پڑھنے ہیں، ظہر کے 4 ہیں تو 2 پڑھنے ہیں، عصر کے 4 ہیں تو 2 پڑھنے ہیں، مغرب کے 3 ہیں تو 3 ہی پڑھنے ہیں، عشاء کے 4 ہیں تو 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے، اور وتر بھی 3 ہی ادا کرنے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر یہ سفر کی حالت میں 4 رکعتیں ہی ادا کرتا ہے، ظہر کی، عصر کی، تو آدمی اسی طرح عشاء کے 4 فرض ہیں 4 رکعتیں ہی ادا کرتا ہے تو آدمی گناہ گار ہوگا۔ لیکن یاد رہے سنتوں میں قصر نہیں ہے، فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں، فرضوں کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفل، اسی طرح عصر کی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں، مغرب کی فرضوں کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفل، اسی طرح عشاء کی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں، فرضوں کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل۔ نفل میں اور سنتوں میں قصر نہیں ہے، جب یہ پڑھے جائیں گے تو مکمل ہی پڑھی جائیں گی، یعنی سنتیں بھی پوری پڑھنی ہیں، نوافل بھی پورے پڑھنے ہیں، وتر بھی پورے پڑھنے ہیں۔ قصر ہے تو صرف فرائض کے اندر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، وہاں جانے کے 2 راستے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے فیصل آباد سے لاہور جانا ہے، اب لاہور جانے کے 2 راستے ہیں، ایک راستے سے جائیں تو وہ سفر جو ہے وہ 80 کلومیٹر بنتا ہے، مثال لے لیں، دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس راستے سے سفر بنتا ہے 100 کلومیٹر۔ اب جو راستہ اختیار کریں گے اسی اعتبار سے مسافر کی نماز کے احکام لاگو ہوں گے۔ اگر سفر جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس راستے سے 80 کلومیٹر سفر بنتا ہے لاہور جانے کا، تب وہ آدمی مسافر نہیں کہلائے گا۔ کیوں کہ مسافر ہونے کے لیے 92 کلومیٹر سفر کا ہونا ضروری ہے۔ اب چونکہ یہاں سے جو سفر کر رہے ہیں، جو راستہ اختیار کر رہے ہیں، اس راستے سے سفر ہی 80 کلومیٹر بنتا ہے تو وہ آدمی مسافر نہیں کہلائے گا۔ اگر وہی راستہ لاہور جانے کا دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جس راستے سے 100 کلومیٹر سفر بنتا ہے، اب آدمی مسافر کہلائے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس پر مسافر کی نماز کے احکام لاگو ہوں گے۔ اور یہ یاد رہے، صرف نیت کرنے سے آدمی مسافر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی نے فیصل آباد سے لاہور جانا ہے، اس نے نیت کر لی کہ میں نے جو ہے وہ 1 بجے سفر کرنا ہے، اب وہ آدمی مسافر نہیں ہے۔ نیت کرنے سے صرف وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ مسافر آدمی تب کہلاتا ہے کہ جب وہ آدمی گاؤں میں ہے تو گاؤں سے، شہر میں ہے تو شہر کی آبادی سے باہر ہو جائے، تب وہ آدمی شرعی مسافر کہلائے گا۔ اور اگر سفر کی حالت میں کوئی نماز قضا ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی نے 12 بجے سفر شروع کیا، سفر شرعی سفر ہونا ضروری ہے۔ بار بار یہ میں اس بات کو جو ہے وہ دہرا رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن سے نکل نہ جائے، شرعی سفر کو ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی نے 12 بجے سفر شروع کیا، فیصل آباد سے لاہور جانا ہے،
راستے میں ظہر کی نماز اگر اس کی قضا ہو جاتی ہے، عصر کی نماز کے ٹائم وہ لاہور جا کے پہنچتا ہے، تو جو ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے وہ لاہور میں جا کر وہ اس کی جو ہے وہ قضا کرنا چاہتا ہے، تو وہ 4 رکعتیں مکمل نہیں پڑھے گا، 4 کی جگہ وہ 2 ہی پڑھے گا، کیونکہ وہ جو نماز قضا ہوئی ہے وہ سفر کی حالت میں ہوئی ہے، تو سفر کی حالت میں قضا ہونے والی نماز بھی نماز قصر کے طور پر ہی ادا کی جائے گی، مکمل نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ چند مسائل تھے نماز جو ہے وہ قصر کے حوالے سے، مسافر کی نماز کے حوالے سے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے آخر میں کہ یہ جو مسافر کی نماز کے احکام بیان ہوئے ہیں یہ سیم مردوں کے لیے بھی یہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے جو مسافر کی نماز کے احکام ہیں وہ الگ ہیں، مردوں کے لیے الگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جو نماز کے احکام ہیں سفری نماز کے، یہ ایک ہی ہیں، چاہے وہ مرد سفر کر رہا ہے یا عورت سفر کر رہی ہے، دونوں پر شرعی سفر کا ہونا ضروری ہے، شرعی سفر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ شرعی سفر ہے تو مرد پر بھی عورت پر بھی مسافر کی نماز کے احکام لاگو ہوں گے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین فرما لیں، جو لوگ ایک شہر سے دوسری جگہ نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں، جاب وغیرہ کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اگر تو ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں اور وہ سفر شرعی سفر ہے، مثال کے طور پر زید جو ہے یہ لاہور کسی کام کے سلسلے میں جاتا ہے، وہاں اگر اس نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے، اب وہ آدمی مسافر نہیں ہے، وہاں رہ کر وہ اپنی جو ہے وہ نماز مکمل پڑھے گا، قصر نماز نہیں پڑھے گا۔ اگر وہ یہاں سے دوسرے شہر جا رہا ہے، نیت یہ ہے کہ میں نے 12 دن کام کرنا ہے، 12 دن کام کرنے کے بعد میں اپنے واپس گھر آ جاؤں گا، اب وہ وہاں رہ کر نماز جو ہے یہ قصر پڑھے گا تب جب اسے جماعت نہ ملے۔ اگر جماعت مل جاتی ہے تو جماعت کے ساتھ وہ سنتیں بھی پڑھے گا اور جماعت کے ساتھ فرائض بھی مکمل پڑھے گا، کم نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر جماعت رہ جاتی ہے تو پھر وہ نماز قصر پڑھے گا، مکمل نہیں پڑھے گا، فرضوں میں قصر کرے گا، سنتیں اور نوافل یہ مکمل پڑھے گا۔